Dear students, Assalamu alaikum. Today we are having the 6th lecture of Business Ethics. میں حسب سابق آپ کو لاسٹ لیکچر کے بارے میں عرض کر دوں تاکہ آپ کو موجودہ لیکچر کے ساتھ جب آپ اس کو کوریلیٹ کریں اور آپ کو تھوڑا سا ذہن میں ہو کہ لاسٹ ہم نے اپنے لیکچر کو کہاں پہ چھوڑا تھا. ہم نے بہت سارے آرگومنٹس ان کا ذکر کیا کہ جی لاسٹ لیکچر میں کچھ پرو ایتھکس آرگومنٹ تھے جس میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب ایک قانون موجود ہے، ملک کا قانون موجود ہے، تو اس کی موجودگی میں ہمیں ایتھیکل لا کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ کمپنی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا جو انڈر کنسیڈریشن ہے وہ کمپنی قانون کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے. سیکنڈ ورژن اس میں یہ تھا ایز لانگ ایز اے کمپنی از فلفلنگ دا شیئر ہولڈر ریسپانسبلٹی، جو ریپیٹڈلی میں عرض کر رہا تھا پرنسپل ایجنٹ ریلیشن شپ جس کو کہتے ہیں، اور جس کا یہ مقصد ہے کہ شیئر کی ویلیو اور جو ڈیویڈنڈس ہیں شیئر ہولڈرز کے وہ میکسیمائز کر کے انہیں وقت پہ دیے جائیں. تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک کمپنی یہ سب کچھ کر رہی ہے تو اس سے زیادہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کے جو خلاف بولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک ایسی بات نہیں ہے، دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اخلاقیات سے ماورا ہو. اخلاقیات جو ہیں وہ ہماری ہر سطح کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک پرائم ان کی حیثیت ہے. تو ہم کیوں ایگزمپٹ کریں بزنس کو اخلاقیات کے دائرہ کار میں آنے سے. پھر اس کے بعد ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، تو ایک ڈائلما ہم نے پڑھا جو پرزنر ڈائلما تھا. اس میں یہ تھا کہ دو کمپنیز جو ہیں ان کے پاس چوائس ہے کہ دے کوئی کوآپریٹ وچ ایچ ادر اور ڈینائی بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس میں دونوں کے پاس ایکول چوائس ہے، آدر ٹو کوآپریٹ اور آدر ناٹ ٹو کوآپریٹ. اور کمپنی اے جو ہے وہ کمپنی بی کے ساتھ کوآپریشن کرتی ہے، اور جو کمپنی اے ہے جس نے کہ کوآپریشن نہیں کی اس کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اور جو کوآپریشن کرنے والی کمپنی ہے وہ نقصان میں رہتی ہے. یہ اس قسم کے جو میں نے پھر ایگزامپل بھی آپ کو دی تھی اس قسم کے جو ڈائلماز ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں ان کا عمل دخل بہت ہے. ہم نے اپنی بات کو یہاں پہ ختم کیا تھا کہ جناب ہم ایک نقطے پہ لا کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے تھوڑا سا ٹائم دیا تھا کہ جی آپ سوچیں اس کے بارے میں کہ جی ایتھکس کا ہونا ضروری ہے یا ہونا نہیں ضروری، بیکاز ایک بزنس پلیس کے اوپر جہاں پہ آپ کو بہت سارے اور مسائل پیش آتے ہیں وہاں پہ ایتھکس ایک بڑا مسئلہ ہے. اور لاسٹ ٹائم میں نے اسٹوڈنٹ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسی جگہ سے پھر لیکچر کو شروع کریں گے، اور اس عرصے میں میں نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے ذہن کو وہ تھوڑا سا اپنے جو ٹگ دیں، تھوڑا سا اپنی جو محراب ہے اس پہ وزن ڈالیں تاکہ ان کے جو ذہنی گھوڑا ان کا ہے وہ بلندی میں بھاگے اور تیزی میں بھاگے، تاکہ کچھ خیالات ان کے اس بارے میں آئیں اپنے ارد گرد سے، اپنے معاشرے سے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ اگر سیکھنا ہے اس کے لیے آپ کو ضخیم اور موٹی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ سیکھتے ہیں تو ایک چھوٹی سے واقعے سے، ایک چھوٹے سے بچے سے، ایک چھوٹے سے ایون ان پڑھ کسان سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. زندگی کی فلسفی یہی ہے. آئیے آج اپنا جو ہے وہ سبق شروع کرتے ہیں، اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ کو چھوڑا تھا، اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ٹرمینالوجی میں ہمارے پاس کیا ہے. اسی کے لحاظ سے ہم بزنس ایتھکس کے سفر کو جو ہے وہ آگے چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم حتمی طور پہ کہاں پہ اس کو پہنچاتے ہیں. چھٹے لیکچر میں جی سب سے جو پہلے بات میں عرض کروں وہ ہے بلیم اور رسپانسبلٹی. فرق یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، ہم اس کا بلیم جس کو دیتے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ اس کے لیے رسپانسیبل بھی ہے کہ نہیں. میں اس کی مثال بالکل اسی طرح دیتا ہوں کہ ایک دکاندار سے آپ نے دوائی لی، بند ڈبی میں دوائی لی، اس نے وہی بند ڈبی جو کمپنی میں آئی وہ آپ کو اس نے دوائی دے دی. اس دوائی پینے سے اگر خدا نخواستہ کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پہلا جو شخص آپ کے ذہن میں آئے گا وہ دکاندار آئے گا جس نے آپ کو وہ دوائی دی اور اس کے پینے سے آپ کو نقصان ہوا. تو بلیم کا جو ہے، رسپانسبلٹی جو ہے وہ تو پھر اس دکاندار کی ہوگی. لیکن اگر ہم اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسعت دیں اور ہم تھوڑا سا لانگ رن میں سوچیں تو رسپانسبلٹی اس شخص کی نہیں بنتی، رسپانسبلٹی اس کمپنی کی بنتی ہے
جس نے اس شخص کو جو ہے وہ دوائی دی. یہاں پہ پھر دو باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اگر تو یہ بتا کے اس کو یہ دوائی دی کہ بھئی اس کو بیچو گے تو یہ نقصان ہے لیکن اس میں پروفیٹیبلٹی بہت ہے, آپ بیچ لیں, بٹ اس میں یہ رسک ہے, بٹ یور پرپورشنیٹ جو اس کا پروفٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, پھر تو یہ رسپانسبلٹی ساری دکاندار کی بنتی ہے. لیکن اگر وہ انویئر ہے, اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہونا ہے, تو میں نہیں سمجھتا, یا جو ایتھکس ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ شخص جو ہے اس کو بلیم کرنا چاہیے اس کی رسپانسبلٹی کے لیے جس کو پتہ ہی. اویئرنیس بہت ضروری ہے. بالکل اسی طرح جب ہم نے گولڈج کا کیس پڑھا تھا تو اس میں اگر گولڈج کی بریکس جو ہیں وہ ڈرائیور سے نہیں لگتی اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس میں آپ کس طرح سے یہ کہیں گے کہ ڈرائیور کی غلطی ہے؟ اگر گاڑی کی بریک نہیں لگی تو گولڈج شوڈ بی ریسپانسبل. یا تو اس ڈرائیور کو یہ کہا جائے کہ جناب اس میں جو بریکس لگی ہوئی ہیں یہ اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہے اور ان کو تم نے 60 میل سے اوپر جب لگانا ہے تو یہ ٹکر ہو جانی ہے, تو چلیں. اور ڈرائیور یا تو کہے گا میں گاڑی یہ نہیں چلاتا یا کچھ اور مسئلہ کرے گا. لیکن ایک آدمی انویئر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور ٹوٹلی اس کو ڈارکنیس میں رکھا گیا ہے, تو کیا وہ گناہ اس سے جو بے خبری میں سردرد ہو جاتا ہے, کیا ہم اس کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے, یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے. اور اس کے لیے وی ہیو مورل رسپانسبلٹی اینڈ بلیم, کہ اخلاقی ذمہ داری اور اس کے بعد الزام جو ہے اس کی نوعیت جو ہے وہ کس طرح سے ہم کس کو بلیم کریں, کس کو اس کا الزام دیں, اور اس کی رسپانسبلٹی کس شخص کے اوپر عائد ہوتی ہے. Moral responsibility is directed not only at judgment concerning right or wrong. ہم moral responsibility یا کسی چیز کی اخلاقی ذمہ داری صرف اس بات کے اوپر ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ جج کیا کہ یہ بات رائٹ ہے یا رانگ ہے, یا اس بات کو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا, طریقہ اے سے نہیں طریقہ بی سے ہونا چاہیے تھا. ہم اس کے اوپر اس کو جج نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا. Sometimes they are directed at determining whether a person or organization is morally responsible for having done something wrong. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کوئی شخص یا کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ اخلاقی طور پہ اس چیز کو کرنے کی ذمہ دار ہے بھی یا نہیں. مزید ایک اسٹیپ before you put an allegation to somebody, it's further requested to explore more morally that this person or this organization to whom we are labeling for a sin or we are labeling for a wrong done, is it so that he is actually responsible for it or otherwise? Case kya hai? People are not always responsible for their wrongful or injurious acts. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بیسیکلی اگر ہم کسی کو کسی جرم کے لیے یا کسی رانگ ڈن کے لیے یا کسی غلطی کے لیے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, so it is so that he is actually responsible for that. I mean, if he is totally aware, اس کو ایک دانستہ طور پہ اگر اس نے ایک جرم کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ غلط بات ہے, تو پھر تو ایک بات ٹھیک ہے, he is responsible for that. But if certain person or certain institution اس کو awareness اس کی نہیں ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے, unawareness ہے, تو اس کے سلسلے میں پھر ہم کس طرح سے بہیو کریں گے. یہ ہمارا بیسیکلی یہ کمپلیکس ٹاپک ہے جس کو ہم رسپانسبلٹی اینڈ بلیم کی ہم جو بات کرتے ہیں اس کے تحت ہم ڈسکس آج کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں, moral responsibility is incurred only when a person knowingly and freely act in an immoral way or fails to act in a moral way. اس وقت اخلاقی ذمہ داری, اس وقت نوعیت جو ہے ایک ایسے کام کی جو برا کام ہے, ہم اس کو ایسرٹن کر سکتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ ایک شخص کو دادا دانستہ اس کو پتا تھا اس بات کا, دیدہ دانستہ, کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کی نالج میں تھا کہ یہ کام برا ہے اور اس نے پھر یہ کام کیا. یعنی اگر ایک آدمی کو یہ پتا ہو کہ چوری کرنا بری بات ہے اور اس چوری کرنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کے باوجود وہ چوری کرتا ہے, تو پھر تو وہ جرم ہے اس کا, ہی از ریسپانسبل فار دیٹ. ایک آدمی بے خبری میں کسی چیز کو فالتو سمجھ کے یا کسی چیز کو گاربیج سمجھ کے یا زمین پہ پڑی ہوئی چیز سمجھ کے یا کسی کی چیز پڑی ہے اور ہو سکتا ہے اس کے یہ ذہن میں نہ ہو کہ میں چوری کر رہا ہوں,
کہ میں لے جاتا ہوں, آج یہ کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا, کل میں کسی ریسپانسبل بندے کو یہ ہینڈ اوور کروں گا اور مے بی یہ اپنے مالک تک پہنچ جائے اور اس کو امانتاً وہ لے کے جاتا ہے. اب اس کے دل کا ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ چوری کے لیے لے کے گیا, لیکن کاز یہ کہتی ہے کہ سے وہی بندہ اگر سیکنڈ ڈے ریٹرن کر دیتا ہے وہ چیز اور کہتا ہے جناب مجھے یہ کل چیز پڑی ہوئی ملی تھی اور میں اس لیے اس کو ریٹرن کر رہا ہوں, مجھے تو نہیں پتا یہ کس کی ہے. اب بات یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے. پہلی حرکت اگر کسی نے کی, کسی کے اس کو پیسے نظر آئے اور اس کو پتا ہے یہ کسی کے پیسے ہیں, کسی کا بٹوا ہے, کسی کا والیٹ ہے, یہ کسی کی گھڑی ہے, اور اس نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ مجھے پتا ہے یہ کسی اور کی ملکیت ہے اور میں اس کو واپس نہیں کروں گا اور چوری کے لحاظ سے اس کو لے گیا, تو وہ تو اس کے اوپر رسپانسبلٹی آ گئی. کسی نے نادانستہ طور پہ اپنی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے کسی کی چیز پاکٹ میں ڈال دی, یا اس خیال سے اس کو لے گیا کہ یار کوئی اور اس کو اٹھانا لے, امانتاً میں کل اس کو واپس کر دوں گا, تو ہم اس کو ایکیوز نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ نادانستہ ہوا. اس کی جو ہے اس میں انٹینشنس یا اس کی کوئی ارادہ جو تھا وہ اس برائی میں شامل نہیں تھا. تو یہ ایک فرق جو ہے یہ بہت بڑا آ جاتا ہے بلیم کے اندر, الزام لگانے سے پہلے کہ نیت جو ہے وہ کیا تھی اس شخص کی. Ignorance and inability to do otherwise are two conditions called excusing conditions. دیکھیں, کسی چیز کا پتہ نہ ہونا اور پھر یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی inability, آپ کے پاس اس کی صلاحیت ہی نہ ہو, they are excusing conditions that completely eliminate a person's moral responsibility for causing a wrongful injury. دو کنڈیشنز جو ہیں وہ بندے کو بری ذمہ قرار دیتی ہیں کسی بھی ایسی اخلاقی حرکت سے جس کا الزام اس کے اوپر ہو. ون تھنگ دیٹ ہی از انویئر آف دا تھنگس, اس کو بے خبری میں ہوا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک چیز ہے, اس کا آپ کو پتا ہے, آپ دیدہ دانستہ سامنے رکھی ہوئی آپ کے پاس ایک چیز ہے, آپ انٹینشنلی ارادتاً ایک چیز کرتے ہیں, اس کا جو ہے اب ظاہر ہے وہ اس زمرے میں آتی ہے کہ آپ کے اوپر قدغن یہ لگ سکتا ہے کہ جی آپ نے یہ چوری کی یا آپ نے یہ جرم کیا. لیکن اگنورنس جو ہے یا ایسی چیز جن حالات کا پتہ نہ ہو یا ان اویئرنیس جہاں پہ آ جائے, یعنی کسی چیز کا معلوم ہی نہ ہونا یا پھر غلطی سے کسی چیز کا, اس میں جو ہے وہ آپ ٹوٹلی ایگزیمپٹ ہوتے ہیں ٹو ہیو دس ریسپانسبلٹی آف بینگ رانگ ڈن, کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے, اس سے آپ کو ایگزیمپشن جو ہے وہ مل جاتی ہے. یہ ایک صورتحال ہے جس میں اخلاقی طور پہ آپ کو جو کنڈیشنز کے اندر آپ کو بری ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے. When one deliberately keeps oneself ignorant to escape responsibility, that ignorance doesn't excuse the wrongful injury. A person is morally responsible for an injury or a wrongful if. دیکھیں, جب ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا مجھے کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, یہ کام غلط ہے اور یہ اخلاقی لحاظ سے, مذہبی لحاظ سے, لا آف کنٹری کے لحاظ سے غلط ہے, اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ کرتا ہے, تو پھر وہ اس سے اسکیپ نہیں کر سکتا. اسکیپ اس لیے نہیں کر سکتا کہ کچھ کنڈیشنز ہیں جو آپ کو مورل ایکسکیوز کے لیے چاہیے, ضروری کنڈیشنز ہیں. مثلا ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ایک جو بندہ ہے مورلی وہ رسپانسبل ہے کسی بھی نقصان کا اور یا کسی بھی غلطی کا اگر نمبر 1 the person caused or helped cause it or failed to prevent it when he could and should have. وہ بندہ جس نے یہ غلطی کی اس میں یہ سائملٹینیسلی یہ طاقت تھی کہ وہ یہ غلطی نہ کرتا, یا اس میں یہ چانس تھا کہ وہ اس چیز کو حرکت کو اوائڈ کر سکتا. ایک آدمی ہے, ہم کہتے ہیں اس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے اور اس نے کسی کا ایک روٹی جو ہے وہ چوری کر کے کھا لی. چلے چوری تو ہے لیکن کسی حد تک ہم کہتے ہیں کہ بھوکا مرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو چوری کر لیں. ایک آدمی ہے وہ بڑا خوشحال ہے, اس کے پاس ہر طرح کی چیزیں ہیں, اس کے پاس ہر طرح کی آسائشیں ہیں, اور جسٹ اپنے لالچ کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک چوری کرتا ہے, تو وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے. یا اگر آپ ایک رستے میں چلتے ہوئے ایک غلطی کو اوائڈ کر سکتے ہیں, ایک ایسی فرض کیا آپ ایک ٹریفک سگنل ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انٹینشنلی خود جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ جرم ہے اس کو کاٹا, تو یہ آپ کی غلطی کے اندر آ جاتا ہے. ریزن بینگ کہ جب آپ
یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں سگنل کاٹا, تو آپ نے کہا جی there was no person there, کوئی گاڑی آ نہیں رہی تھی, سڑکیں ٹوٹلی دور تک خالی پڑی ہوئی تھی اور میں نے کاٹ دیا. فلسفی اس کے پیچھے یہ ہے. If you keep on doing that, it will become your habit, آپ کی عادت بن جائے گی, اور ایک دن یہ عادت پھر جو ہے وہ آپ کے نقصان کا باعث بنے گی. آپ اسی طرح ٹیکن فار گرانٹیڈ یہ سوچتے ہوئے کہ آج بھی سڑک خالی ہے, اپنی عادت کے تحت اس کو لال بتی کو کاٹیں گے اور ٹکر لگ جائے گی. یہ بات جو ہے یہ سوچنے کی ہے. Then we have the person did so knowing what he or she was doing, کہ اس کو ادراک میں ہو, اس کے فہم میں ہو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یا میں یہ جو کام کر رہی ہوں اس کی نوعیت کیا ہے, غلط ہے, یہ صحیح ہے. ایک آدمی دفتر کے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں اور وہ دفتر کی فالتو چیزیں ہیں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی یہاں پہ اگر 300 یا 400 یا 500 اسٹور کے اندر بال پوائنٹس پڑی ہیں اور روز سینکڑوں یوز ہوتی ہیں اور سینکڑوں نہیں آ جاتی ہیں, تو میں اگر 2 بال پوائنٹس اٹھا کے اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ نوئنگلی اس نے کیا, چاہے وہاں پہ 1 لاکھ بال پوائنٹس ہیں, چاہے وہاں پہ 2000 بال پوائنٹس ہیں, یہ قانوناً کمپنی کی ذمہ داری ہے اور آپ کے پاس حق نہیں ہے کہ کمپنی کی چیز کو آپ بغیر اجازت کے وہاں سے لے کے جائیں. یہ ایک اگنورنس نہیں ہے, انٹینشن ہے جس کے تحت آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ خدا نخواستہ, میں جو اگزامپل کوٹ کر رہا ہوں, کہ یہ ایک کمپنی کا سلسلہ ہے, ہم ایک رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں, آپ اپنا کمرہ بند کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کمرے کا ایئر کون ہے یہ میں چلتا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اٹس اے ویری ویری اسمال تھنگ کہ آپ جو جسٹ ٹرن اٹ آف, ایک آپ نے تھوڑا سا ہمت کرنا ہے اور بٹن کو آف کرنا ہے. یہاں پہ اگر آپ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں, اگنورنس سے کام لیتے ہیں, تو مے بی اس سے آپ کو تو فرق نہیں پڑے گا, بٹ مے بی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کمپنی ہیز ٹو پے لاٹ آف ایکسس چارجز فار انرجی, جو کہ اینڈ دا کاسٹ آف شیئر ہولڈرز منی کمپنی جو ہے یا کسی سرکاری اخراجات سے دے رہی ہے. تو وہاں پہ آپ کی غلطی ثابت ہو جاتی ہے, بیکاز یو کوڈ ڈو دیٹ اف اٹس ویری سمپل. آپ نے خود جان بوجھ کے ایک اگنورنس, ایک سیدھی جو ہے, آپ نے ایک لاپرواہی کی اور آپ نے وہ کام نہیں کیا. سڑک پہ جب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں خدا نخواستہ, تو ایک چیز بہت ضروری سمجھی جاتی ہے کہ اگر تو دونوں فریقین یہ کہیں کہ جناب یہ جو ایکسیڈنٹ ہے یہ انٹینشنلی نہیں کیا گیا, بلکہ اس طرح سے ہوا کہ فریق کی غلطی اول کی نہیں تھی, دوسرا فریق آیا, اس نے غلط اشارہ کاٹا, غلط سائز سے ٹرن دیا اور یہ ٹکر ہوگی, تو چلے بات بنتی ہے. اگنورنس یہ ہے کہ لاپرواہی سے ایک آدمی آیا, اس کو پتا ہے کہ اشارہ ریڈ ہے, میں نے کراس نہیں کرنا, آگے لوگ جا رہے ہیں, ٹریفک ہے, اور وہ پھر بھی کر جاتا ہے, اور پچ اگر کسی کو ہٹ کرتا ہے تو اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تو بلیم جو ہے اس کا اس بات سے بہت ریلیشن ہے کہ آپ کو اس کا علم ہے کہ نہیں کہ یہ بری بات ہے یا صحیح بات ہے. The person did so of his own free will. اور اگر کوئی تیسری کنڈیشن ہے کہ بندہ اپنی ٹوٹلی اپنی پرسنل ڈسکریشن پہ اور اپنی فری ول کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق, کسی کی زبردستی, کسی کے اکسانے کے بعد نہیں, کسی کے کہنے کے بعد نہیں, اپنی پرسنل ذاتی رائے کے اوپر, اپنی فری ول کے اوپر ایک کام کرتا ہے, تو یس دین ہی از ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ کرائم. ہم ایک بچہ 4 سال یا 5 سال کا ہے, وہ اگر کوئی گالی دیتا ہے کسی سے سن کے, اس نے کسی اس کے بڑے نے یا کسی نے اس کو سکھائی ہے اور اس نے وہ گالی دی ہے, یس ٹو ٹیل ہم دیٹ اٹس از دا رانگ تھنگ, اس کو آپ سزا دے سکتے ہیں تاکہ آئندہ اس کو یہ پتا چلے کہ میں نے جو لفظ بولا ہے وہ جو ہے یہ برا لفظ ہے. اور اس سزا سے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کوہلبرگ کی تھیوری میں, کانسیپٹ آف پنشمنٹ اس کو یہ بتائے گا کہ واٹ از رانگ واٹ از رائٹ, بیکاز اس کا ادراک اتنا نہیں ہے اس سٹیج پہ کہ وہ جو ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے. لیکن آپ بچے کو یہ الزام نہیں دے سکتے کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس گالی کا میننگ کیا ہے, یہ کس طرح سے کسی کے ہرٹ کرتی کسی کو, یا کس طرح کسی کو ہیوملیٹ کرتی ہے. تو یہاں پہ جو بات آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ کو اویئرنیس ہے, جب آپ کو آپ کے علم میں ہے, آپ کے فہم میں ہے, آپ کے ادراک میں ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور پھر بھی آپ کرتے ہیں, تو پھر یہ آپ کی انٹینشن ہے, پھر آپ کی یہ غلطی ہے, اور اس کے لیے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. پھر جی وہی بات آ جاتی ہے اگنورنس اینڈ ایتھکس, یعنی غیر علمی اور اس کے ساتھ ایتھکس جو ہے ان کا کیا ریلیشن ہے. غیر علمی کیا ہے
کہ ایک چیز کا ہمیں علم ہی نہیں ہے, ہمیں ایک چیز کی نالج ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. میں ایک چھوٹا سا کورس, ایک آپ کی اس کے لیے کورس میں سے ایک چھوٹا سا ایک کیس کوٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں بہت سارے جو ملک تھے ان سے بہت لوگوں نے 80s یعنی 18 جو 70s سے بعد سے یہ شروع سلسلہ ہوا کہ لوگ جو فورن امیگرینٹس تھے وہاں پہ جاتے رہے. اس میں ایک کیس بڑا مشہور ہوا. ایک 49 سالہ ایک تھا پولینڈ کا رہنے والا ایک امیگرینٹ تھا, گولیب اس کا نام تھا. اس کو بالکل انگلش کا پتہ نہیں تھا, انگلش کیا ہوتی ہے. ہی واز جسٹ ہیونگ فیو ورڈز آف اس کو رشین زبان آتی تھی اور یا پولش جو اس کی زبان ہے وہ آتی تھی. ایز امیگرینٹ وہ امریکہ میں آیا اور اس کو ایک کمپنی کے اندر نوکری مل گئی. اب جو گولیب تھا اس کی جاب یہ تھی کہ جو فلم ہوتی ہے ہماری جو کیمرہ فلم ہوتی ہے اس کے اندر سلور کی خاصی مقدار ہوتی ہے. جس پلانٹ میں وہ کام کر رہا تھا وہاں پہ ان کی جاب یہ تھی کہ وہ سلور ریکور کریں فلم کے اندر سے. اب جب آپ فلم کو پروسیس کرتے ہیں سلور ریکور کرنے کے لیے تو اس کے اندر خاصی کوانٹٹی سائنامائڈ کی ہوتی ہے. سائنامائڈ میں آپ کی اطلاع کی ریس کر دوں دنیا کا سب سے خطرناک زہر ہے, جس کے فیومز کہتے ہیں کہ اگر کوئی سونگھ لے اس کو تو وہ اس بھی قابل نہیں رہتا کیونکہ اس کے نروس سسٹم پہ فوری طور پہ وہ اثر کرتا ہے کہ وہ اس کا کہتے ہیں کہ سائنامائڈ اتنا تیز اثر ظاہر ہے کہ کوئی اس کا ذائقہ ابھی تک نہیں بتا سکا. I mean, this is so long, fast acting. وہ بیچارہ کام کر رہا تھا جو گلیب تھا اور اس نے فیومز سائنامائڈ کی اس ریکوری پروسیس میں وہ بیچارے نے سونگ لی اور وہ موقع پہ مر گیا. اب یہ جو کیس تھا یہ کورٹ میں آیا اور اس کمپنی کا چیف ایگزیکٹو اور اس کمپنی کے جنرل مینیجر جو سپروائزری کر رہے تھے وہاں پہ دونوں کو کورٹ نے طلب کر لیا امریکہ کے اندر. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے, بڑی سیدھی بات ہے, کمپنی کے اندر پریکاشنز لکھی ہوئی ہیں, کمپنی کے اندر جو ہے یہ بڑی جگہ پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ سائنامائڈ ہے اینڈ یو شوڈ یوز ماسک, اور اس کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے نہیں کرنا, ہمارا اس میں قصور کوئی نہیں ہے. تو جج نے وہاں پہ ایک بڑا تاریخی اس نے بات کی. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کا قصور کوئی نہیں ہے, کیا آپ کو یہ پتا تھا کہ جو غالب ہے اس سے جو ہے انگلش نہیں پڑھنی آتی, نہ اس کو انگلش پڑھنی آتی ہے نہ وہ انگلش سمجھتا ہے. آپ کس طرح سے اس بندے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جس کو نہ انگلش بولنی آتی ہے نہ وہ انگلش سمجھتا ہے کہ وہ آپ کے ان قوانین کو پڑھے جو خالصتاً انگریزی کے اندر جو ہے وہ مرقوم ہے. یعنی ایک لائبلٹی جو ہے وہ تو تب اس کے اوپر بیچارے کے اوپر آتی تھی کہ اگر اس نے اس کو انگلش زبان کا پتہ ہوتا, اس کے باوجود زبان کا پتہ ہونے کے ان قوانین کو وہ پڑھتا, قوانین کو پڑھنے کے باوجود ان قوانین کو سمجھتا, اور پھر اگر اس کی وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرتا تو یہ ٹھیک ہے, اس کی یہ غلطی تھی اور اٹ واز این ایکسیڈنٹ. انہوں نے یہ کہا جج صاحب نے کہ آپ نے کس طرح سے یہ سوچ لیا جی کہ آپ نے اردو میں آپ نے انگلش میں چیزیں لکھی, آپ نے پریکاشنز انگلش میں لکھی, اور اس بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس کو ایک لفظ انگلش کا نہیں آتا کہ وہ ان پہ عمل کرے. لہٰذا دونوں بندوں کو, جنرل مینیجر کو بھی اور چیف ایگزیکٹو کو بھی جو ہے مورد الزام اس کا موت کا ٹھہرایا گیا. گلیب کی جو ڈیتھ ہے اس کی پینلٹی ان کے اوپر ڈالی گئی. بالکل اسی طرح دنیا میں ایک بہت مشہور جو ہمارا جو قانون ہے جس کو ہم اردو میں جو مشتری ہوشیار باش کہتے ہیں کہ جی آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کیا غلط ہے یا صحیح ہے. یہاں پہ بہت سارے جو اسکول آف تھاٹ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس طرح نہیں ہے. جیسے پاکستان میں یہ لا بنا کہ جب آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں اور اس کے اندر اس کے انٹریکشنز اور اس کی پریکاشنز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اٹ شوڈ آلسو بی ٹرانسلیٹڈ انٹو اردو. اس کی جو ڈوز ہے اس کو بھی آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھنا ہے, چاہے اس کو کوئی فورن کمپنی لاتی ہے, چاہے کوئی ملٹی نیشنل اس کو باہر سے لاتی ہے یا یہاں بناتی ہے. اٹ شوڈ بی سائملٹینیسلی اس کی جو پریکاشنز ہیں, اس کی جو انٹریکشنز ہیں, اس کی جو اور چیزیں ہیں جو محتاط اس کی ہینڈلنگ انسٹرکشنز جو ہیں یہ ساری کی ساری اردو کے اندر درج ہونی چاہیے. ریزن بینگ جس بندے کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے, سیم از ود دا پیسٹیسائڈ. ہمارے دیہات میں بڑی بات ہوتی ہیں, اس کی فیومز کی وجہ سے لوگ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے, انہیل کر لیتے ہیں اس کو, اور لاٹ آف ریزن بینگ دیٹ دے آر ناٹ ٹاٹ
to adopt such things. کمپنیز چاہیے کہ ان کو پہلے سکھائیں، دوائی دینے سے پہلے ان کو بتائیں کہ جی اس کو اپلیکیشن اس کی کس طرح سے ہم نے کرنی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ نوعیت جو جرم کی ہے وہ اس صورت میں سامنے آتی ہے کہ جب آپ یہ چیز سوچ لیں کہ جناب یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں یا جو کام یہ ہو رہا ہے اس کا مجھے علم ہے یا نہیں. اگر تو کسی کو اس کا علم نہیں ہے تو پھر تو وہ ٹوٹلی اس کا رسپانسبل ہی نہیں ہے، بے گناہ ہے. اور اگر ایٹ ول کر رہا ہے، پتا ہے یہ غلط کام ہے پھر بھی کر رہا ہے، یس آف کورس از ریسپانسبل فار دیٹ. A person is not morally responsible for an injury or a wrong. کسی کو زخمی کرنے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک شخص جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے یا وہ اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہے. کن صورتوں میں؟ نمبر 1, the person did not cause and could not prevent the injury or wrong. یا تو اس بندے نے یہ کیا نہیں ہے، اور دوسرا اگر وہ چاہتا بھی تو اس کو روک نہیں سکتا تھا. مثلا اگر ایک گاڑی جو ہے ٹرین جو ہے وہ ایک ٹریک کے اوپر چل رہی ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ ٹرین کی جتنی بھی زور سے کوئی ڈرائیور بیچارہ بریک لگائے آگے کسی بندے کو دیکھ کے تو ایک مومنٹم ہوتا ہے گاڑی کا، اور گاڑی کو وہ مومنٹم جو ہے اس کو روکنے کے لیے بہت زیادہ فورس چاہیے. اور جب تک گاڑی روکتی ہے ایک خاص جو ہے اس میں بڑا ایک آدمی کی جان کو بچانے کے لیے ڈرائیور جو ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے 2000 یا 600 یا 800 یا 1200 بندوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. اگر وہ ایک دم سے بریک اپلائی کرتا ہے تو اتنا بڑا ہیوج اسٹرکچر جس کا اتنا زیادہ مومنٹم ہوتا ہے وہ گاڑی الٹ جائے گی. سو ہی ہیز ٹو ڈو اٹ ان اسٹیپس. آہستہ آہستہ وہ گاڑی کو روکتا ہے. اب اگر ایک ڈرائیور بیچارہ ہے جو ٹرین کا ڈرائیور ہے اور اس کو سامنے سے ایک بندہ نظر آتا ہے جو ٹرین کے اوپر کھڑا ہے، لائن کے اوپر کھڑا ہے، اور فاصلہ اتنا ہے کہ وہ اگر بریک اپلائی بھی کرے تو گاڑی نہیں رک سکتی، پھر اس نے یہ سوچنا ہے کہ اگر بریک اپلائی کر کے میں روک بھی لیتا ہوں تو ایک بندہ بچاتے ہوئے یہ نہ ہو کہ میں ان 1200 بندوں کی زندگی کو جو ہے یہ خطرے میں ڈال دوں. تو یہاں پہ آ کے جو ہے نوعیت جو ہے بدل جاتی ہے جرم کی. ایک کام جب آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کسی کو روک ہی نہیں سکتے، بچا ہی نہیں سکتے، تو آپ پھر اس کے اوپر رسپانسبل نہیں ہیں، یا تو انٹینشنلی آپ نے کیا ہو. سیکنڈلی the person did not know he was inflicting the injury or the wrong. اور اس بندے کو یہ پتا نہ ہو کہ جو کام میں کیا ہے وہ غلط تھا یا میری وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، یہ ایسا ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا. بات یہ ہے so many things which are، جیسے ہم نے لاسٹ تھوڑا سا دیر پہلے ہم نے گلاب کا جو کیس ہے سائنامائڈ کے فیومز کے لیے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا. اگر اس بیچارے کو یہ پتا ہوتا کہ یہ جو فیومز ہیں یہ انجوریس ہیں اور اس سے بندہ مر سکتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے اندر وداؤٹ ماسک نہ جاتا اور کبھی وہ یہ نہ کرتا. انویئرنیس جو ہے کسی چیز کی وہ ایک ایکسکیوز ہے، اور جرم کی ایکسکیوز بھی انویئرنیس. انویئرنیس سے مراد یہ نہیں، اس نے ایک آدمی ہے ٹھیک ہے اس نے کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے گولی چلائی اور وہ جو ہے کسی انسان کو لگ گئی، تو ہم نے یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم اس کو 100% لائبلٹی سے ہم اس کو آؤٹ کر دیں. ظاہر ہے اس نے لاپرواہی کی، لیکن انٹینشن اس کی یہ نہیں تھی کہ اس آدمی کو مارے. انٹینشن یہی تھی کہ اس نے ایک جو شکار کھیلنا یا کسی جانور کو مار، اس کے لحاظ سے جو نوعیت ہے وہ ٹوٹلی ذمہ داری کی جو ہے لائبلٹی کی نوعیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تیسری صورت اس میں آتی ہے the person did not inflict the injury or the wrong of his own free will. کہ اس آدمی نے یہ جو کسی کو نقصان پہنچایا ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے وہ اس نے اپنی ٹوٹل فری ول پہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سے کوئی غلط کام یہ کرا دیا جاتا ہے having a gun on his head، یا اس کا کہا جاتا ہے کہ اوکے یہ تمہارا بچہ ہے اس کو مار دیا جائے گا اگر یہ تم یہ حرکت نہیں کرو گے. اب اندر جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں تو وہ مجرم ہے، لیکن اگر ہم اس کا انالیسس دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کی جان بچائے، اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرے. تو یہ مختلف جو ہے سٹیجز ہیں جہاں پہ ہم مختلف چیزیں جو ہیں ان کو سوچ سکتے ہیں اور ان کو کر سکتے ہیں. There are also 3 mitigating factors that diminish moral responsibility. یعنی اگر ہم دیکھیں تو پھر اگین ہمارے پاس 3 ایسے حالات آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم کسی آدمی کو
قانونی طور پہ اخلاقی طور پہ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کسی بھی غلط کام کرنے کا. وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1, circumstances that leaves a person uncertain but not unsure about what he or she is doing. ایسے حالات جس کے بارے میں ایک آدمی کی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی وہ ایک انسرٹینٹی کے اندر ہو, غیر یقینی حالات کے اندر, اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے غلط کیا کرنا ہے اور میں نے صحیح کیا کرنا ہے. مے بی مینٹلی ہی از not very well person, not very active person, maybe under pressure کسی نے اس سے کام کرایا, اور maybe اس کو ignorance ہی totally جو ہے وہ he is not aware of the facts and what is right and what is wrong. ان حالات میں اس کو جو ہے آپ exempt قرار دے سکتے ہیں. Secondly, circumstances that makes it difficult but not impossible for the person to avoid doing it. کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جو اس جرم کو روکنے کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں. مثلا کمپنی یہ کہتی ہے کہ جی اوکے ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے. اب یہ مشکل حالات ضرور ہیں, کسی چیز کے لیے ہم اگر ترجیح پیش کریں ناممکن نہیں ہے. اگر کسی میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں جی اوکے ٹھیک ہے میں یہ غلط کام نہیں کروں گا, میں نوکری چھوڑ دوں گا. یعنی ممکنات میں سے ہے. ایک چیز تو ہم کہتے ہیں نا یہ ممکن ہی نہیں ہے, اٹس ناٹ پاسبل, وہ تو بات دوسری ہوگی. یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ بات ممکنات میں سے ہے, اس کی پاسبلٹی ہے, اور اگر یہ چیز ممکنات میں ہے اور پاسبلی اس طرح ہو سکتا ہے, اور پھر اس کے لیے اس کو ہم زیادہ دے نہیں سکتے, زیادہ رعایت, اس لیے کہ اگر چیز امپاسبل نہیں ہے تو پھر تو گنجائش تھی کہ اس سے بچ جاتا. ہاں ڈیفیکلٹی تھی, ڈیفیکلٹیز ظاہر ہے کئی صورتحال ہیں ان کے سامنے جو ہے آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. تھرڈ ہے circumstances that minimize but do not remove a person's involvement in an act. کچھ ایسے حالات جو کسی بندے کی کسی خاص جرم کے اندر جو ان کی اس کی انوالومنٹ ہے اس کو تھوڑا سا کم ضرور کر دیتے ہیں لیکن ٹوٹلی ختم نہیں کرتے. مثلا وہ یہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ میں اس لیے اس میں انوالو ہوا کہ میرے اس کے اوپر میرے جو بچے تھے وہ لوگوں کے پاس تھے اور وہ کہتے تھے اگر یہ تم کام نہیں کرو گے تو ہم ان کو مار دیں گے. یا میری جو بیوی تھی اس کے اوپر انہوں نے اس وقت پستول تان رکھی تھی اور انہوں نے کہا تھا پسٹل چلا دیں گے اگر تم یہ کام نہیں کرو گے. اوکے, دیٹ سچویشن از گیونگ ہم لاٹ آف ایگزامپشن بٹ ناٹ 100% ایگزامپشن. اس کو اس کا بہت سہارا ملتا ہے, بہت اس کو ایگزامپشن سے ملتی ہے, لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں 100% ایگزامپشن جو ہے وہ ہے. آف کورس مے بی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے he is being released out of with that charge on the verge of this thing that was all under یہ circumstantial ایک چیز بن گئی جس کے تحت اس کو یہ کرنا پڑا. But you cannot say that 100%. I mean there's no fault of him or her. Then next we have ethical principle in business. This is basically now our chapter which we are starting as لٹل بٹ ڈائورسفیکیشن. پہلے جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اس میں میری کوشش تھی کہ ہم ایک بیسک پرنسپل جو ہیں بزنس کے, ایک بیسک پرنسپل اور ایک بیسک جو بزنس کی نالج ہے, ایتھکس کی جو نالج ہے اس سے سمجھ جائیں. اس کا مقصد جو میں نے اس میں کافی سارا آپ کا ٹائم دیا اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کی فاؤنڈیشن ایسی بنا دی جائے کہ آپ کو آئندہ لیکچر سمجھنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ آئے. اس لیے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ مختلف ایتھکس کی سچویشن کو جو ہے وہ ڈیل کیا. ہم نے کوہلبرگ کی تھیوری پڑھی, ہم نے یہ دیکھا کہ جرم کی جو نوعیت ہے کن حالات میں یہ ثابت آتی ہے, اخلاقی جو ہماری پیمانے ہیں یہ کس طرح سے ہم کنسیو کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو پڑھائیں ان کا بیسیکلی اس کا جو مقصد تھا, اس کے پیچھے جو اسپرٹ تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف بزنس ایتھکس وہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے. اب ہم اس کو تھوڑا سا وی آر مور ٹوورڈس دا سائڈ آف اپلائیڈ ایتھکس, کہ جہاں جہاں پہ اپلیکیشن آف بزنس ایتھکس ہوتی ہے ہم وہاں پہ اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے. دیٹ از مور آن ٹوورڈس اپلائیڈ جو بزنس ایتھکس کی ہے وہ اب ہمارا جو ہے وہاں سے ہم ایک تھوڑا سا اس طرف ہم ڈائیورژن اپنی جو ہے وہ کر رہے ہیں.
سب سے پہلے اس میں ایک کیس اسٹڈی ہے. کیس اسٹڈی افریقہ کی ہے اور ایک بہت بڑی امریکن آئل کمپنی کی ہے ساؤتھ افریقہ میں. یہ کیس اسٹڈی بہت ضروری ہے اس لیے کہ اس طرح کی کیس اسٹڈی کے بغیر ہم پہنچ نہیں سکیں گے اس رزلٹ پہ جس کو میں اسٹوڈنٹ کے لیے اخذ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جو اپنی اگلی تھیوری پڑھنی ہے یوٹیلیٹیرین کی، اس کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کیس اسٹڈی جو ہے یہ ضرور کریں. بیکاز بزنس کے اندر آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ کے اندر جتنا ویٹ ایک لیکچر کا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ویٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسائنمنٹس اور جو کیس اسٹڈیز ہیں وہ ساتھ ساتھ کریں. 1948 میں جب جو برطانوی لوگ تھے انہوں نے افریقہ کے اوپر حکومت ٹوٹلی مسلط کر دی الیکشن کے ذریعے، تو 20% لوگوں کو فوقیت حاصل ہوگی 80% لوگوں کی آبادی کے اوپر. کالوں کی آبادی جو وہاں پہ 80% تھی اس کے اوپر 20% جو گوروں کی آبادی تھی انہوں نے اس کے اوپر ٹوٹلی حکومت کر دی. یہ بات ہم کر رہے ہیں 1948 کی، یعنی پاکستان بننے کے 1 سال بعد کی. اب یہ جو حکومت تھی یہ سمپل حکومت نہیں تھی بلکہ اس کے بہت سارے قوانین تھے، جس میں سب سے بڑا جو قوانین تھا وہ ریشل ڈسکریمنیشن کا تھا، جس کو ہم نسل پرستی کہتے ہیں. نسل پرستی کیا ہے کہ آپ آن دی ورج آن دی اسٹرینتھ آف کلر یا ریسزم کسی کے ساتھ امتیازی یا غیر امتیازی سلوک کریں. جیسے اسلام میں ہے کہ ہم نے کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دی، فوقیت صرف جو ہے وہ اعمال کے اوپر ہے. یہاں پہ ریسزم جو ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. ریسزم یہ بات ہے کہ جی آپ نے کسی شخص کو نسلی امتیاز کے طور کے اوپر کہ یہ گورا ہے یہ کالا ہے اس کو ترجیح دی یا اس کو غیر ترجیحی بنیادوں کے اوپر ڈیل کیا. تو بیسیکلی اس ساؤتھ افریقن رجیم کے اوپر جو ٹھپا لگا 1984 میں 1948 میں سوری، وہ یہ لگا کہ جناب یہ ایک ڈسکریمنیشن کرتی ہے آن دی بیسس آف ریسز. افریقن جو 80% ہیں اور جو کالے ہیں ان کے لیے کچھ قوانین بنے جس میں میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. ایک تو کوئی بھی افریقن جو ہے اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ چھوٹی نوکری کے علاوہ بڑی نوکری کرے، نمبر 1. نمبر 2، کسی بھی افریقن کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی ایسے گورے کے گھر میں داخل ہو جہاں پہ کھانے پینے کی کوئی کمرہ ہے یا کوئی ایسی جگہ پہ اس کو داخل نہیں ہونے کی اجازت نہیں تھی. He couldn't enter into that room. کسی کالے کو اجازت نہیں تھی ایٹ پر لا کہ وہ جب تک اس کو سرکار جو ہے وہ اجازت نہ دے وہ اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکے. He has to live other than family alone. ویجز جو تھے وہ کالوں کے بہت منیمم رکھے گئے تھے، اس سے زیادہ ان کو تنخواہ نہیں مل سکتی تھی، اور چاہے جو مرضی ہو جائے وہ ویجز اسی، چاہے ان کی عمر زیادہ ہو جائے چاہے تنخواہ زیادہ ہو، کچھ بھی بینیفٹس جیسے اولڈ ایج بینیفٹس ہیں، تنخواہ ہے، اوور ٹائم ہے، آپ کی پینشن ہے، بینیفٹ فنڈ ہے، اس قسم کی کوئی رعایت جو ہے وہ گوروں نے کالوں کو نہیں دی تھی. پھر اس کے بعد ایک چیز جو بہت تھی، شادی جو تھی اس کا تصور تو بہت دور کی بات، they were not ٹچیبلس میں جو ہے وہ بھی نہیں آتے تھے، وہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے تھے کسی گورے کو ہاتھ کے ساتھ. پھر اس کے بعد نوکریوں کے دروازے ٹوٹلی ان کے اوپر بند تھے. چند ایک پیشے جہاں پہ ان کی زراعت میں ان سے مزدوری کروانی، سب سے زیادہ مائننگ کے اندر جو دنیا کا سب سے بڑا کام ہے وہاں پہ جو ہے جو ان سے کام کروانا. پوری دنیا کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا انٹائی جو ریسزم کہ یہ کیا ایک انسانی جو سلوک ہے ان لوگوں کے ساتھ کیسا وہ کیا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، بہت ساری تحریکیں جو ہیں انہوں نے جنم لیا. ایک شخص جو بہت مشہور اس عرصے میں ہوئے ان کا نام نیلسن مینڈیلا تھا، جو ایز اے ینگ سن آف اے ٹرائبل چیف انہوں نے بہت ساری 17-18 سال قید کاٹی، بے شمار ریلیز کی، بے شمار مظاہرے کیے ریسزم کے خلاف، اور بے تحاشا دفعہ وہ جیل میں گئے اور تقریباً اپنی جو جوانی کا بیشتر حصہ جو تھا وہ جیل میں جو گزار دیا. اس طرح پھر بشپ ٹوٹو تھے، انہوں نے he was a person who was very very pro جو انسانیت کے
حاکم تھے، بشپ تھے، پادری تھے. 1984 میں ان کو پیس کا جو نوبل پرائز ہے وہ بھی ملا. 1984 کے اندر 1984 میں he was given the Nobel Prize for the peace to be maintained in the country. یہ حالات تھے اس وقت ملک کے. ان حالات میں ایک امریکن کمپنی جہاں سے ہماری بات شروع ہوتی ہے وہ آئل کی بہت بڑی کمپنی ہے, لارجسٹ امریکن کمپنی آپریٹنگ ان دی آلموسٹ 100 of countries in the world. ایک اور امریکن کمپنی کے ساتھ مل کے اس نے آپریشنز جو تھے اپنے شروع کیے ساؤتھ افریقہ میں آئل بیچنے کے. بہت کامیاب ہوا کیونکہ جو یہ کمپنی تھی وہ 25% جو نیڈز تھیں ساؤتھ افریقن کی آئل کی نیڈز, انرجی کی نیڈز, وہ پوری کرتی تھی. بے شمار آپریشنز تھے اس کے ساؤتھ افریقہ میں, بے شمار جو ہے اس کمپنی کے ملازمین تھے, جس میں گورے بھی تھے, جس میں بے تحاشا افریقن بھی تھے, اسی ملک کے لوکلز. اس کمپنی کے شیئر ہولڈرز نے اپنے جو ہے ریزولوشن پاس کیا امریکہ میں بیٹھ کے. ریزولوشن پاس کیے انسانی حقوق کی علامت داری کے سلسلے میں, ہیومن رائٹس کے سلسلے میں. یہ ریزولوشنز کیا تھے؟ اس کمپنی کو اس کے حصے داروں نے کہا کہ جی ہم کنڈیم کرتے ہیں ایسی انکم کو جو آپ وہاں سے کما رہے ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ریسزم ہے اور گورے کو کالے سے ہاتھ بھی ملانے کا حق نہیں ہے, اور جہاں پہ ایک نسل کشی کی جا رہی ہے پوری ایک سیولائزیشن کی. کس طرح سے ہم جو ہے آپ کو اجازت دیں کہ آپ ایسے ملک میں بزنس کریں, اور ہم آپ کو بائی ریزولوشن ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے شیئر ہولڈر جو ہے وہ اپنی جو رائے ہیں وہ دے سکتے ہیں لیگلی کسی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو. تو مشترکہ طور پہ ریزولوشنز جو تھے وہ پاس کیے گئے کہ یہ اپنے آپریشنز جو ہے وہ چینج کرے, تبدیل کرے یہاں سے, اور کسی اور ملک میں چلا جائے. اب اس کمپنی کے لیے یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ تھا. اس کمپنی کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ تھا کہ وہ کیا کرے. On one hand, they were earning lot of money from there. اس کے ساتھ ساتھ شیئر ہولڈرز they are very very powerful force in a company, in a corporation, and they were sending the repeated resolution کہ جی کس طرح سے ہم نے جو ہے یہ برداشت نہیں کرنا کہ آپ ایک نسل پرست جگہ پہ رہ کے اور on the blood of lot of people who are innocents, آپ انوسینٹ لوگوں کی جو ہے گردن پہ پاؤں رکھ کے ہمیں جو پروفٹ دیں, ہمیں یہ قبول نہیں ہے. اسی کو جو وہاں پہ بہت بڑے ایک بشپ تھے ڈیسمنڈ ٹوٹو 1984 میں جنہیں نوبل پرائز بھی ملا امن کا, انہوں نے بھی وہ بھی ایک نسل پرست جو حکومت تھی اس کے خلاف تھے. انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا کہ نہیں جی اس کمپنی کو اپنے آپریشنز یہاں سے لے جانے چاہیے, اور اس کمپنی کو یہ بتا دینا چاہیے ایز اے سمبل ٹو دا ادر ورلڈ کہ ہم ایسے ملک میں کام نہیں کرتے جہاں کے اوپر اتنا ظلم جو ہے صرف اس وجہ سے ایک قوم پہ کیا جائے کہ ان کا رنگ کالا ہے. یہاں پہ اس کمپنی کا جو سٹینڈ تھا وہ بڑا زبردست تھا. وہ میں نے آپ سے عرض کرنا ہے, وہیں سے ہماری جو تھیوری ہے وہ نئی سامنے ہمارے آتی ہے. اس کمپنی نے کہا جی کہ دیکھیں دو صورتیں ہیں, ایک تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں, ہم چلے جائیں گے, ایک اور کمپنی آ جائے گی, ایک اور کمپنی آئے گی, اس کے کیا سلوک ہوتا ہے اس کا کیا نہیں. ہم یہ بات آپ کو کلیئر کر دیں کہ جتنے کالے ہم نے ملازم رکھے ہوئے ہیں ہم سب کو بہت اچھی سیلریز دیتے ہیں. ہم نے کبھی بھی جو ہے اس بنیاد کے اوپر ریشل جو بیسس کے اوپر ہم نے کبھی کسی کو نوکری نہیں دی کہ ہم گورے کو زیادہ تنخواہ دیں اور کالے کو زیادہ تنخواہ دیں. فوڈ سٹینڈرڈ ہم نے ان کے بہت بہتر کر دیے. لاکھوں لوگ ہمارے پاس ملازم ہیں جن کی وجہ سے اوور آل اس ملک میں غریب طبقے کے اندر خوشحالی آ رہی ہے, لوگوں کی صحتیں اچھی ہو رہی ہیں, ہم ان کو دوائیاں دیتے ہیں, ہم ان کو خوراک دیتے ہیں, ہم ان کو گھر دیتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں. ہماری اپنی ریفائنریز کے اندر ہمارے اپنی جو جہاں پہ ہمارے ریفائنری کے آپریشن ہوتے ہیں وہاں پہ کمپاؤنڈ کے اندر انہیں ہر وہ سہولت میسر ہے جو ایک شریف آدمی کو, شہری کو ملنی چاہیے. تو دوسرا ہم جو نفع کماتے ہیں وہ نفع کماتے ہیں تو وہ اس ملک پہ خرچ ہو رہا ہے, اور الٹیمیٹلی اس سے یہ لوگ بینیفٹ انہی کو ہوگا. ہمارے جانے سے
ان کی ضرورتیں تو پوری ہوتی رہیں گی, کسی اور کمپنی کو لے آئیں گے. لیکن جس طرح سے ہم ان لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس ملازم ہیں, اور ہم ان کی صرف اس وجہ سے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ ان کو جو ہے ہم فیسلٹیز دیتے ہیں کہ یہ آلریڈی ایک پسی ہوئی اور ایک ریسزم کا شکار قوم ہے, اور ہم جو بھی ان کو ریمیڈی دے سکیں, جو بھی ہم ان کو کمفرٹ کا لیول دے سکیں وہ دیں. تو وائی ڈو یو ایکسپیکٹنگ فرام اس دیٹ وی شوڈ withdraw it, اور جو کچھ لوگ ایک سرٹن چاہے پرسنٹیج ہے وہ اس یوٹیلٹی کا فائدہ اٹھا رہی ہے, آپ کیوں ان کو محروم کرتے ہیں؟ چنانچہ اس کمپنی نے یہ سوچا کہ میرے یہاں رہنے میں زیادہ فائدہ ہے ان لوگوں کا بنسبت اس کے کہ میں اس ملک کو چھوڑ دوں. یہاں سے میں آپ کے جو نیکسٹ ٹاپک ہے جس کو ہم یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں, ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اس کیس کے بعد. ویئنگ سوشل کاسٹ اینڈ بینیفٹ. یوٹیلیٹیرینزم کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز کے کمپیرزن کرنا ہے کہ مجھے اس چیز کی سوشل کاسٹ کیا پڑتی ہے اور مجھے اس کے فائدے کیا ہیں. یعنی یہی کمپنی کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں, یہی کمپنی یہ کہتی ہے کہ اگر میں یہاں سے اپنے آپریشن بند کر دیتی ہوں, سوشل کاسٹ مجھے کیا پڑتی ہے, میں کسی اور ملک میں چلی جاؤں گی وہ کمپنی, اور وہاں پہ ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے رہیں گے آئل کو. یہ گورنمنٹ ہمیں مالی طور پہ نقصان نہ پہنچا سکے, لیکن سوشل نقصان اس کا یہ ہے کہ جو کچھ چند لاکھ لوگ جن کو ہم بہت سی سیلریز دے رہے ہیں, جن کی وجہ سے بہت ساری فیملیز آگے جا کے ان کی تعلیم کے اوپر اس کا اثر ہوگا, ان کی ہیلتھ کے اوپر اس کا اثر ہوگا, ان کاروں کی جو زندگی ہے اور روزمرہ کی اس پہ اس کا اثر ہوگا. آپ جب اس کو وڈرا کرتے ہیں تو اس کا نقصان کتنا ہوگا؟ تو یہاں پہ تھیوری آف بینیفٹس ہے کہ جی آپ نے وے کرنا ہے کہ کس ایکشن سے نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے بنسبت کاسٹ کے. یہ جو تھیوری ہے, یہ تھیوری یا یہ جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے, جس کو یوٹیلیٹیرزم کہتے ہیں. یوٹیلیٹی کے ساتھ اٹیچ ہے جو فائدے اس کے نقصان, اس کا خرچ, اس کے منفعت, سوشل جو ویلیوز ہے, سوشل ایکشن جو ہے اس کے نتیجے میں. Then we have another case which is very important, and I must tell you about this case again. It's very well quoted. میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ جب ہم کیس اسٹڈی کرتے ہیں تو کیس اسٹڈی کا مقصد ہمیشہ اسٹوڈینٹس کو زیادہ سے زیادہ سبجیکٹ کے قریب لانا, اور اس طرح سے ان کا جو ہورائزن ہے اس کو براڈ کرنا ہوتا ہے کہ ان کی جو وسعت ہے ذہن کی وہ بڑھے, اور وہ دوسرے ممالک کے کیسز کو دیکھیں اور پھر اپنے ہاں اس طرح کے سملر کیسز دیکھیں, اور ایک اپنی جو وسعت ہے ان کی سوچ کی اس کو یہ جنم دیتے ہیں. اس طرح کی جو کیس اسٹڈیز ہیں, یہ کیس اسٹڈی بھی اسی کے متعلق ہے. اسی عرصے میں جو ایک امریکہ کی بہت بڑی کار کمپنی تھی, اس نے دیکھا کہ یہ 60s کی بات ہے, 64 کی بات ہے, 1964 1964 کی بات ہے. اس زمانے میں امریکنز جو تھے یہ کانٹیننٹل کارز بنانے میں بڑے مشہور تھے. بڑی گاڑیاں, بڑی روڈز تھی امریکہ کی, بہت بڑی بڑی 8 سلنڈر گاڑیاں جو بے تحاشا فیول کھاتی تھی, مہنگی تھی. اس کے مقابلے میں ایک دم سے مارکیٹ کے اندر جاپنیز کی سستی چھوٹی اور فیول ایفیشینٹ گاڑیاں تھیں وہ آنی شروع ہو گئی. اس سے بہت بڑا ڈرا بیک ہوا امریکن انڈسٹری کو کہ جی ہم کس طرح سے مقابلہ کریں گے اس طوفان کا جو ایک سستی گاڑی کی صورت میں اور ایک فیول ایفیشینٹ وہیکل کی صورت میں امریکہ کے اندر آتی ہے. فوری طور پہ بڑے بڑے جو ان کے ایگزیکٹوز تھے, بڑے بڑے جو ان کے انجینئر تھے, وہ بیٹھے اور وہاں کی ایک مشہور عالم کمپنی نے ایک پنٹو کے نام سے, پنٹو کا جو لفظی مطلب ہے وہ اگر آپ نے کبھی ایسا گھوڑا دیکھا ہو جس کے اوپر پیچز ہوتے ہیں, نشان ہوتے ہیں, مثلا وائٹ گھوڑا اس کے اوپر براؤن اور بلیک پیچز ہیں, اس کو پنٹو کہتے ہیں انگلش کے اندر. پنٹو کے نام سے انہوں نے ایک گاڑی جو تھی وہ انٹروڈیوس کرائی. گاڑی کا مقصد یہ تھا کہ اس کی قیمت بہت تھوڑی ہو, یعنی $2000 سے کم, فیول ایفیشینٹ بہت ہو گاڑی, اور گاڑی کی ڈیزائننگ انہوں نے کہا جی 2 سال کے اندر اندر ہم نے 12 لاکھ گاڑیاں مارکیٹ کے اندر لے کے آنی ہے. 2 سال ٹائم کچھ زیادہ نہیں تھا, 12 لاکھ گاڑیاں تھیں. اس جلدی میں, مارکیٹ کے پریشر میں, یا ان دس ریسزم ود دا جاپنیز کہ ہم کس سے آگے نکلتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی مطلب ہاؤ وی کین افورڈ ٹو بی آؤٹ ویٹڈ بائی اے اسمال نیشن وچ از جسٹ نتھنگ, ایک بڑی ایگویسٹک مسئلہ آ گیا.
تو بہت جلدی کے اندر بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ڈیزائن فیکٹرز جو تھے ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا. مثلا اس کا جو فیول ٹینک تھا جس کے اندر اس کا پیٹرول تھا وہ اس کو پچھلے جو ایکسل تھا اس کے ساتھ لگایا گیا, اور جب انہوں نے یہ ٹیسٹ کیے تو پتا چلا کہ جب 20 میل کی سپیڈ سے 20 میل پر گھنٹہ کی سپیڈ سے اگر امپیکٹ لگے, ٹکر لگے اس گاڑی کو, تو یہ گاڑی جو ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے, اور اس کا جو ٹینک ہے فیول ٹینک جس کے اندر وہ پھٹ سکتا ہے, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جو اندر بیٹھے لوگ ہیں ان کو نقصان ہو, اور اس کے لیے آگ لگ سکتی ہے, جان جا سکتی ہے, گاڑیاں جل سکتی ہیں. انشورنس کا مسئلہ ہے, بہت لائبلٹی پرنسپل سامنے آ جاتا ہے کہ جی سوشل لائبلٹی کیا ہے, لا آف لائبلٹی کیا ہے. 12 گاڑیاں ڈیزائن میں تھیں اور بہت ساری گاڑیاں اس وقت مارکیٹ میں آ چکی تھی. اب جو امریکہ کے لا تھے جو سیفٹی ایکٹ کہلاتے تھے, ان کے اندر جب اس گاڑی کے لیے لمٹس دیکھی گئیں تو وہ 20 میل کی نکلی. تو جب 20 میل کا ٹیسٹ اس گاڑی کا کیا گیا تو ظاہر ہے اس کی لمٹ تھی 20 میل کی, اس سے وہ کلیئر کر گئی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 میل تک تو اس کی ٹینکی سیف ہے. امریکہ کی جو باڈی تھی جنہوں نے وہ ٹیسٹ لینا تھا انہوں نے اس گاڑی کو پنٹو کو کلیئر قرار دے دیا فار کمرشل سیل. لیکن جب 22 سے 23 میل پہ امپیکٹ ہو تو اس کا نقصان ہو سکتا. اب کچھ واقعات ہوئے, کچھ تھوڑے سے گاڑیوں کی ٹکر لگی, اس سے کچھ تو فوری طور پہ اس بڑی موٹر کار کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا. انہوں نے 2 چیزیں کی. انہوں نے کہا ایک کمپیریٹو اسٹڈی کریں, ویٹ دیکھیں دونوں کا کہ کیا ہم اس کو ریپلیس کریں, گاڑیوں کو واپس لیں, اس کو ٹھیک کریں, ٹیکنالوجی چینج کریں, اس پہ کیا خرچہ ہے, اور دوسرے 20 سال میں 30 سال میں اس قسم کے جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس کے اندر دیکھیں کہ کیا خرچ ہے. انہوں نے دیکھا جی پچھلے سال کے اندر اس قسم کے جو حادثات ہوئے ہیں 2 سال کے اندر, پچھلے 2 سال کے اندر, اس میں میکسیمم جو گاڑیاں ہوئی ہیں انجرڈ ہوئی ہیں وہ 80 گاڑیاں جو ہیں وہ آن دی ورج آف پیٹرول بلاسٹ وہ انجرڈ ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو فوت ہوئے ہیں ان کا حساب انہوں نے لگایا. اس وقت امریکہ میں جو سوشل رسپانسبلٹی تھی کسی کمپنی کی, اگر ان کی غلطی سے کوئی بندہ مر جائے تو $2 لاکھ تھی, اور زخمی کی جو تھی وہ تقریباً کچھ 17,500, اور انشورنس جو تھی وہ کچھ $690 کے قریب وہ تھی گاڑی کی. تو فورڈ نے ساری گاڑیوں کو حساب جب نکالا تو انہوں نے کہا جی اگر 2 سال میں یہ حادثے ہوتے بھی ہیں تو ہمیں ٹوٹل 49 لاکھ جو ہے 49 ملین ڈالر دینا پڑے گا, جبکہ اس کو ریکٹیفائی کریں تو اس کے اوپر ہمارا جو خرچ آتا ہے وہ $149 ملین آتا ہے. چوائسز اگین لا آف یوٹیلٹی, کس طرف جائیں. ایک ایسا مقام آ گیا جہاں پہ فیصلہ کرنا کیا انسانی جانوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے یا اپنے پروفٹ کو بچانے کا فیصلہ کرنا ہے. اگین یہاں پہ آ کے آپ کا یوٹیلٹی لا ہوتا ہے, ایتھکس, کاسٹ, بینیفٹس, یہ کس میں زیادہ ہے اور کس طرف جانا ہے, چوائس. اسٹوڈینٹس ان 2 کیسز کا جو مقصد تھا خاصا آپ کا میں نے وقت دیا, لیکن الحمدللہ اس سے یہ ضرور ہوگا کہ ساری زندگی آپ کو یوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ بھولے گی نہیں, اور آپ کے ذہن میں اس کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ واضح طور پہ انشاءاللہ وہ بن جائے گا. ہم کیسز کو پڑھ رہے تھے, جس مقام پہ میں نے کیسز کی اسٹڈی کو چھوڑا وہ اگلے لیکچر میں ہم وہیں سے شروع کریں گے. اس عرصے میں پھر آپ کے لیے پھر وہی بات ہے, اپنے طور پہ سوچئے, ایک شہری کی حیثیت سے, ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, آپ ایتھکس کے اسٹوڈنٹ ہیں, اپنی حیثیت سے سوچیں کہ یہاں پہ کمپنی کو کیا کرنا چاہیے تھا. کیا 49 ملین ڈالر دے کے لوگوں کی جان کی قیمت دے دیتی, یا 139 ملین ڈالر دے کے اس کا ماڈل تبدیل کر دیتی. لمحہ فکری ہے آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, اور اس کمپنی کے لیے بھی جس نے یہ سارا کچھ کیا. دیکھیں گے اگلے لیکچر میں اس کمپنی نے کیا فیصلہ کیا. تب تک کے لیے میں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنا اور خصوصی طور پہ اپنے والدین کا خیال رکھیں. میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.